رمضان شروع کرو چاند کو دیکھ کر، اور عید مناؤ چاند کو دیکھ کر، اور اگر موسم ابر آلود ہو تو پھر مہینے کے 30 دن پورے کرو۔ بدقسمتی سے اس سال پھر پاکستان میں بعض بغیرت قسم کے لوگوں نے صرف اپنی دکانیں چمکانے کے لیے اہل پاکستان کو پھر ان کے اتحاد کو پارا پارا کیا، اور اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد سے انہوں نے اعلان کیا کہ آج عید ہوگی، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی میں اور ہماری فیصلے میں اتنا ہی فرق ہے جتنا امکان اور یقین میں فرق ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں 29 کو چاند کا امکان نہیں، وہ کہتے ہیں یقین ہے کہ ہوگا۔ تو تم تو نبی کے لیے علم یقینی کے قائل نہیں ہو، تمہیں کیسے یقین تھا کہ 29 کو چاند ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو 20 شہادتیں آئیں گے پری پلان شہادتیں تھیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو تمہارا علم یقین تھا اس کو سرحد کے باقی لوگوں نے قبول کیوں نہیں کیا؟ سرحد کے ان لوگوں کو سلام کے جنہوں نے ان دم کٹے مولویوں کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ آج سرحد کے بیشتر علاقوں میں عید نہیں، ہزارہ میں عید نہیں، کوہاٹ میں عید نہیں ہے، مالاکنڈ میں عید نہیں، دیر میں عید نہیں ہے، ہنگو میں عید نہیں ہے، سوات کے اندر عید نہیں۔ تقریباً 7 سے زیادہ اضلاع ہیں صوبہ سرحد کے کہ جنہوں نے آج عید نہیں منائی، بلکہ امت کے اتحاد کو بچاتے ہوئے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے کو تسلیم کیا۔ اور تیسری بات آپ یہ دیکھیے کہ انکار کرنے والے کسی دوسرے مکتب فکر سے تعلق نہیں رکھتے۔ شیعوں نے بھی تسلیم کیا مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے کو، اہل حدیث حضرات نے بھی تسلیم کیا، اہل سنت نے بھی تسلیم کیا۔ دیوبندیوں میں بعض مردود الشہادت لوگ جو مردود الشہادت ہیں، جن کی شہادت بھی قابل قبول نہیں، ان مردود الشہادت لوگوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہمارے یہاں عید ہوگی۔ وہ وزیر صاحب پشاور سرحد کے کہ جب وہ شراب کا گلاس پینے لگتا ہے تو شراب منہ میں بعد میں جاتی ہے، ناک پر پہلے اس کے لگتی ہے، اتنی بڑی ناک اس کی۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ عید جمعے والے دن ہوگی، اور ان کا دعویٰ یہ کہ ہم خود مختار ہیں۔ سوال یہ کہ اگر تم خود مختار ہو تو کراچی والے جب یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں بسنے والے لوگوں کا، سندھیوں کا کراچی پر مہاجروں کا حق ہے، باقی لوگ اپنے اپنے صوبے میں جائیں، تو اس وقت یہ نعرہ کیوں لگاتے ہو کہ کراچی تو پورے پاکستان کا ہے؟ تو اگر کراچی پورے پاکستان کا ہو سکتا ہے تو پھر سرحد پورے پاکستان کا کیوں نہیں؟ اور پھر آپ کے ہاں بتائیے لانڈی میں تھانہ موجود ہے یا نہیں موجود؟ آپ ہی میں سے کوئی آدمی اپنے گھر کو تھانہ بنا کر بیٹھ جائے اور کہے کہ میں ایس ایچ او ہوں، تو آپ اس کی بات کو مانیں گے؟ اس کے گھر والے اس کی بات کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ اس کو اختیار ہی نہیں۔ ہمارے پاکستان میں رویت کا ایک ریلیونٹ ادارہ ہے جس کو مرکزی رویت ہلال کمیٹی کہتے ہیں۔ اس کی زونل شاخیں ہوتی ہیں، زونل کراچی کے کئی اجلاس میں شریک ہوا۔ پورے پاکستان میں چند ممالک ہیں جہاں رویت کا شرعی نظام موجود ہے، شریعت کے مطابق چاند دیکھا جاتا ہے، ان میں پاکستان بھی شامل ہے۔ ہم نے کلمہ سعودی عرب کا نہیں پڑھا یا پپل زئی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ پڑھا اللہ اور اس کے رسول کا، ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول حجت ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزو، لطیفے کی بات یہ کہ جن علاقوں میں چاند دکھنا ممکن بھی تھا، جیسے کراچی، بسنی، جیوانی، چھور، گوادر، ان علاقوں میں چاند نظر نہیں آیا۔ جہاں چاند دکھنا پاسبل ہی نہیں تھا وہاں والوں کو چاند نظر آ گیا۔ تو ان کی تو آنکھ دوربین اور ٹیلیسکوپ سے زیادہ تیز ہے، ان کو پکڑو طالبان کو پکڑنے کے لیے۔ امریکہ ٹکر مار مار کر تھک گیا، وہ نہیں پکڑ سکا۔ جب یہ نظر نہ آنے والے چاند کو دیکھ سکتے ہیں تو طالبان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہی وہ بغیرت محروم القسمت لعنتی لوگ تھے جنہوں نے اس وقت ان کا ساتھ دیا۔ بعد میں وہ کتا صوفی محمد نکلا، اس کا انہوں نے ساتھ دیا، اور آج یہ بغیرت اس ملک کی جناب والا اتحاد کو پارا پارا کر رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ 1998 تک یہ رویت کا ادارہ دیوبندیوں کے پاس تھا۔ اب ہم نے تو نہیں کہا کہ اس کو مار دو، عبداللہ درخواستی کو مار دیا کسی نے۔ اس کے بعد سے 1998 سے یہ رویت کا ادارہ اہل سنت کے پاس آ گیا۔ تو تکلیف صرف یہ ہے کہ یہ رویت کا ادارہ اہل سنت کے پاس، مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس ہے، مفتی اعظم پاکستان، تو بس اس وجہ سے الگ۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، تم نے آج الگ عید منائی، لیکن حضور والا ہمارے لیے ابھی یہ آپشن کھلا ہوا ہے۔
جس دن یہ ادارہ دیوبندیوں کے پاس جائے گا، میں کراچی کا پہلا آدمی ہوں گا کہ ایک دن بعد عید کروں گا ان سے، اور میں اعلان کروں گا میڈیا کے اوپر آ کر، تو کم از کم یہاں کی سطح کے لوگ تو مانیں گے۔ ان کا علاج ہی یہی ہے کہ ان کا جوتا اور ان کے منہ پر ہو تو یہ زیادہ بات کو درست طریقے سے مانیں۔ تو دیکھو اب ذرا سائنٹیفکلی اعتبار سے دیکھو کہ 29 کے چاند کی حیثیت کیا ہوگی، کہ یہ نظر آئے گا یا نہیں آئے گا۔ ہمیشہ یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ اکابرین اسلام، یعنی ہم سے پہلے جو اکابر 400 سال پہلے کے اکابر یا اس سے پہلے کے، انہوں نے اسلام میں جن مسائل میں ریسرچ کی، ان کی ریسرچ زن کی بنیاد پر تھی۔ مثلا کان میں دوا ڈالنے کے مسئلے پر سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ امام محمد نے شروع میں امام اعظم کی رائے کو قبول کیا، آخر میں امام یوسف کی، اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے خاموشی اختیار کر دی۔ یہ تحقیق دونوں علماء کی زن کی بنیاد پر تھی، علم یقینی کی بنیاد پر نہیں۔ لیکن آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ علم الابدان اور علم الاعضاء کے اعتبار سے ایسے ایسے جدید آلات اور اکوپمنٹ ایجاد ہو گئے کہ اب آپ اپنے جسم کا ایک ایک عضو اپنی آنکھ سے کیمرے کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے جسم کا کوئی عضو پوشیدہ نہیں۔ لہذا تقریباً 4 سال پہلے اسی مسئلے پر کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، جدید سائنس کے روح سے امام اعظم کہتے ہیں چونکہ ایک نالی ہے جو میدے میں جاتی ہے، جو پھر میدا میں دوا ڈالو گے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ موجودہ سائنس کے ریسرچ یہ ہے کہ کان سے کوئی نالی جو پھر میدا میں نہیں جاتی، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس پر ریسرچ کی گئی اور تمام مکاتب فکر کے علماء نے، دارالعلوم کراچی دوسرے نمبر پر تھا جس نے مفتی صاحب کی ریسرچ کو قبول کیا، انہوں نے توثیق کی دیوبند، وہاں پر بھی علماء ہیں، ایسی بات نہیں، اور پھر وہ بھی ریسرچ اور تحقیق کو مانتے ہیں۔ ذاتی اناد، بغض اور تعصب کی کوئی حیثیت نہیں۔ جن مسائل کے اندر اتفاق ہو ان کو مان لینا چاہیے، انہوں نے تسلیم کیا۔ ہمارے ہاں اس مسئلے میں علماء کی ایک رائے ہو۔ بالکل اسی طرح چاند کا مسئلہ ہے کہ اس رویت کے مسئلے کے اندر بھی اس چیز کو پیش نظر، میری طرف دیکھو یار، ادھر میری طرف دیکھو، رویت کے مسئلے میں بھی اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب تک یہ جدید علم فلکیات کا نظام نہیں آیا تھا اس وقت تو بات الگ تھی، لیکن اب تو چاند کے ایک ایک منٹ کا حساب آپ کو بالکل درست بتایا جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات والے یہ بتاتے ہیں کہ فلاں روز بارش ہوگی، اتنے بج کر اتنے منٹ پہ بارش شروع ہوگی، تقریباً 95% ان کی پیشن گوئی درست ہوتی۔ اسی طریقے سے فلکیات کے اندر بھی اب جدید نظام آ گیا، دنیا میں ہر جگہ پر ایسے جدید نظام موجود ہیں کہ آپ کو ایک ایک سیکنڈ کا چاند اور سورج کے متعلق اطلاع دی جا سکتی ہے، تو ان سے سہولت حاصل کی جائے گی۔ کل کے چاند کے بارے میں پوری دنیا نے یہ آبزرو کیا اور اعلان کیا تھا کہ چاند پاسبل نہیں ہے، اور خوش آئند بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے 30 روزے کیے اس سال، پوری دنیا کے مسلمانوں نے۔ صرف یہ دم کٹے ضمیر فروش بغیرت لوگ، اس لیے میں کہتا ہوں جنہوں نے ان بغیرت دم کٹوں کے کہنے پر روزہ رکھا ان کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ عید کے بعد ایک روزے کی قضا کریں گے، ایک روزے کی قضا کی جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری شہادتیں مسجد قاسم علی خان کے اندر ہی کیوں آتی ہیں؟ پشاور کے اندر زونل کمیٹی موجود ہے، اس کے پاس کوئی شہادت نہیں آ رہی، اور جب مرکزی رویت اعلان کمیٹی اعلان کر دیتی ہے اس کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں۔ پھر وزیر موصوف کہتے ہیں کہ 10 بجے تک انتظار کرنا چاہیے تھا۔ شریعت تمہارے ابا کی ہے کہ 10 بجے تک انتظار کیا جائے؟ بھائی کون سا چاند 10 بجے نظر آتا ہے؟ سوچنے کی بات یہ، اور حیران کن بات یہ، ٹی وی بھی 2 دن پہلے سے بتا رہا ہے، اخبار بھی بتا رہے ہیں کہ کل کا جو چاند ہے یہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی غروب ہو جائے، سورج غروب ہونے سے پہلے ہی 2 منٹ پہلے ہی کل کا چاند سورج کے غروب ہونے سے پہلے غروب ہو چکا تھا، اور بہت زیادہ پاسبل بھی اگر ہوتا تو یہ چاند اگر نظر بھی آتا تو 3 منٹ سے زیادہ نظر نہیں آتا، لیکن لوگوں کو رات 10 بجے تک نظر آیا چاند۔ یہ فیصلہ وہی کریں کہ ان کو کیا نظر آیا کیا نظر نہیں آیا۔ وہ پاس پڑی ہوئی نسوار نظر نہیں آتی، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو چاند نظر آ گئی۔
تو میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، دیکھو میں نے پہلے کہا تھا کہ مسئلہ شریعت کا ہوتا ہے، کسی کو ذاتی اناد اور بغض کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے چاند فیزیبل بھی ہے یا نہیں۔ تو موجودہ سائنس کی ریسرچ یہ ہے کہ 29 کو جو چاند نکلتا ہے، انسانی آنکھ سے نظر آنے کے لیے چاند کو 17 گھنٹے چاہیے، اور مغرب سے لے کر 12 بجے کے درمیان غروب سے 12 بجے تک 6 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔ تو 6 یہ اور 17 وہ 23 ہو گئے، تو پورے ایک دن کا فرق۔ تو جو کہتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ عید کرنی چاہیے، ان بے وقوفوں کے لیے یہ بتاؤ کہ یہ شرعی طور پر بھی اور علم کی روح سے بھی یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو چاند سعودی عرب میں 23 گھنٹے پہلے نظر آتا ہے وہ چاند پاکستان میں 23 گھنٹے کے بعد نظر آئے گا۔ تو جن باتوں میں اتحاد فطری طور پر ہی ممکن نہیں ہے، اس پر بات ہی کرنا فضول اور بیکار ہے۔ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ ہم سعودیہ کے ساتھ عید کر سکیں۔ لا محالہ ہمیں اپنے 1.5 دن کو چھوڑنا پڑے گا۔ 1.5 دن کا مطلب یہ کہ 2 روزے ہمیں چھوڑنے پڑیں گے ان کے ساتھ عید کرنے کے لیے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہم نے کلمہ اللہ کے رسول کا پڑھا، سعودی عرب کا نہیں پڑھا، اور وہاں رویت کا غیر شرعی نظام نافذ ہے۔ تیل کی دولت نے ان کے دماغ اتنے بلند کر دیے کہ وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں۔ پوری دنیا اس مسئلے کے اوپر احتجاج کرتی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کی تحقیق ریسرچ تفہیم المسائل جلد 2 اٹھا کر دیکھ لو، اس میں بڑی شیر حاصل تفصیل مفتی صاحب نے کی۔ اور پھر ہم پاکستان کے شہری پاکستان کا قانون لاگو کریں گے۔ حضور کے زمانے میں یہ سعودی عرب نام نہیں تھا۔ آج ہم پر بدعت کے فتوے لگانے والے ذرا یہ تو بتائیں کہ سعودی عرب کا یہ نام سعودی عرب، یہ بھی تو بدعت، تو جن لوگوں نے یہ نام رکھا وہ بدعتی ہوئے یا نہیں؟ صحیح بخاری میں تو اس کو جزیرۃ العرب کہہ کے مخاطب کیا گیا۔ اگر یہ عرب ہوتا تب اس بات پر بحث کی جاتی کہ آیا ہم ان کو فالو کرنے کے پابندی ہے یا نہیں، جبکہ انہوں نے اپنا نام ہی مملکت السعودیۃ العربیہ رکھا، تو یہ نام کی وجہ سے بھی ہمارے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم ان کو فالو کریں۔ حضور کے دور میں جزیرۃ العرب تھا، سعودی عرب نہیں تھا۔ یہ تو ڈاکوؤں کا بدوؤں کا ایک قبیلہ جس کو انگریز نے حکومت دے دی سعودیوں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، اب جب یہ بات سامنے آئی کہ چاند دیکھو برتھ آف مون، سعودیہ کا نظام یہ کہ جس دن چاند بننا شروع ہوتا ہے، یعنی جس دن پیدا ہوتا ہے، وہ اس دن کو اسلامی مہینے کا پہلا دن لیتے ہیں۔ اور شریعت کا قانون یہ جس دن چاند نظر آئے گا وہ دن پہلا ہوگا۔ تو بائے یعنی برتھ آف مون ضروری نہیں ہے، ویزیبل آف مون ضروری ہے، یعنی چاند تو سائنس کی روح سے چاند کبھی غروبی نہیں ہوتا، گھٹتا بڑھتا ضرور ہے لیکن مطلع پر موجود رہتا ہے۔ تو چاند کا مطلع پر موجود رہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ چاند کا مطلع سے نظر آنا ضروری ہے۔ تو شریعت کی روح سے جس دن چاند کو آنکھ سے دیکھا جائے گا وہ دن پہلا دن ہے۔ لہذا 29 کو جو چاند ہوتا ہے یہ دوربین یا ٹیلیسکوپ سے نظر آتا ہے، انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ اور میں حیران تھا، ٹی وی پہ میں نے دیکھا کہ جو مولوی صاحب وہاں مسجد قاسم علی میں چاند دیکھنے بیٹھے تھے، کم سے کم 4 نمبر کا تو چشمہ لگایا ہوگا انہوں نے۔ بتانا صرف یہ ہے کہ دیکھو یہ صرف ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر یہ دین سے کھیل رہے ہیں، تمہارے دین سے کھیل رہے ہیں یہ لوگ، انا کا مسئلہ انہوں نے بنایا ہوا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، کسی بات کا بھی اعتبار نہیں چاند کے آنکھ سے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب دیکھو اور اگر ابر چھایا ہوا ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مہینے کو 30 دن کا کرو۔ سب سے پہلے لاہور میں سورج غروب ہوتا پاکستان میں، وہاں سے یہ اطلاع آئی کہ چاند نہیں ہوا۔ وہاں کے ذمہ داروں نے عقل مندی یہ کی، انہوں نے کہا کہ قطعی فیصلہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کرے گی۔ اس کے بعد اسلام آباد سے یہ فیصلہ ہوا، اس کے بعد کوئٹہ سے زونل سے یہ فیصلہ ہوا۔ اور حیران آپ ہوں گے کہ اگر چمن میں بھی کچھ علاقوں میں عید منائی گئی تو وہ اسی مکتبہ فکر دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے وہاں عید منائی۔ اور دوسری حیران کن بات کہ یہاں ایک کراچی میں ایک پھڈے باز بغیرت آدمی ہے نا، مفتی نعیم، اس نے خود اپنے لوگوں کو ذلیل کیا میڈیا کے اوپر، جیو کے اوپر، اس نے خود پپل جئی وغیرہ اور دوسرے لوگوں کو ذلیل کیا کہ یہ ملت کے اتحاد کو پارا پارا کرا۔ تو تمہارے فیصلے کو تو تمہارے اپنے مکتبہ فکر کے لوگوں نے تسلیم نہیں کیا۔ اب ہمارے یہاں ضد کیا ہوگی، اگر آج کوئی چاند دیکھ لے گا تو کہے گا یار چاند تو موٹا ہے۔ تو سوال یہ کہ اگر چاند موٹا بھی ہے تو تمہارے لیے کون سی تکلیف کا باعث ہے؟ تم نے تو کم از کم روزہ رکھ لیا، فکر مند تو ان کو ہونا چاہیے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ ایسے ڈھیٹ بغیرت کے روزہ رکھنے کو تیار نہیں، تم روزہ رکھ کے فکر مند ہو رہے ہو کہ ہم نے جو چاند موٹا تھا۔
تو صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی روایت ہے، حضور کے کچھ صحابہ سفر میں تھے، جب مدینے لوٹے تو چاند پر اختلاف ہوا چاند ہوا یا نہیں، بعض نے کہا وہ 2 دن کا چاند تھا، بعض نے کہا 1 دن کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا میں نے نبی کریم سے سنا، حضور نے فرمایا چاند کوئی چھوٹا بڑا اور موٹا نہیں ہوتا، چاند اپنی حالت میں ہوتا، اللہ تمہیں دکھانے کے لیے بڑا کر دیتا۔ تو جب شریعت میں یہ اصول موجود ہو تو کسی کو بھی اس بات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور جو اعتراض کرے اس کو چاہیے کہ وہ عید کے دن کلمہ بھی پڑھے اور نکاح بھی کرے، کیونکہ نبی کی کسی بات کا مذاق اڑانے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ حضور کا فرمان ہے کہ اللہ تمہارے دکھانے کے لیے چاند کو بڑا کر دیتا ہے۔ اب اگر کوئی ہنسے مذاق اڑائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ حضور پر تو ہنسی رہا ہے، دعا کرو کہ اللہ ایسی مخلوق پیدا کر دے کہ وہ اس پر ہنسے، تو اس کو کم از کم اپنے ایمان کی بھی تجدید کرنی چاہیے اور نکاح کی بھی تجدید کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے حجت اللہ کے رسول کا فرمان، سائنس کی بھی ہر اس بات کو مانا جائے گا جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی، جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوگی اس کو رد کیا جائے گا۔ تو جن مسائل میں ہم سائنس سے مدد لے سکتے ہیں ان سے مدد لی جائے گی۔ تو ان مسائل اور پھر ہر سال یہ ہوتا ہے کہ جب رویت کا اجلاس مرکزی ہوتا ہے اس میں پاکستان کا خلائی تحقیقی ادارہ سفارکو موجود ہوتا ہے، محکمہ موسمیات والے اور سفارکو والے اپنے جدید ترین اکوپمنٹ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور PNS پاکستان نیوی شپ یارڈ یہ بھی موجود ہوتا ہے اپنے جدید ترین آلات کے ساتھ، بلکہ پاکستان نیوی کے نمائندے تو بحری جہاز میں سمندر میں ہو کر چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان تک نے یہ اعلان کیا کہ 29 کو چاند پاسبل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں فرق اتنا ہے کہ امکان اور یقین، تو بھئی تیرے یقین کو تیرے اپنے گھر والوں نے کیوں نہیں مان لی؟ اس کا مطلب یہ کہ تو مردود الشہادت ہے، اس قابل ہی نہیں کہ تیری شہادت کو قبول کیا جائے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ 21 شہادتیں ہمارے پاس ہیں۔ سوال یہ کہ جب تک زونل کا اجلاس ہو رہا تھا پشاور میں تو ان کے پاس یہ شہادتیں کیوں نہیں ہیں؟ شہادت کا بھی نظام یہ کہ ایک آدمی فون کر کے مفتی صاحب کو کہتا کہ میں نے چاند دیکھا، تو آپ فرماتے کہ بھئی تم نے قرآن پر حلف لوگے، تمہاری داڑھی ہے باشرہ ہو، کیونکہ جس کی داڑھی نہ ہو داڑھی منڈواتا ہو وہ مردود الشہادت ہے، اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی شریعت کی روح سے۔ جو نمازیں چھوڑتا ہو مردود الشہادت ہے، اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی۔ تو شریعت میں پورا پروسیس موجود ہے رویت کی شہادت کے لیے۔ تو اکابرین مفتیان کرام مختلف مکاتب فکر کے وہ اس نظام کو سامنے رکھتے ہیں۔ اب ایک آدمی ٹیلی فون پر کہہ دیتا میں نے چاند دیکھا ہے، اور گواہی دینے حلف اٹھانے کے لیے وہ نہیں آتا، تو بولو اس کی شہادت مانی جائے گی؟ ہرگز نہیں مانی جائے گی۔ بھائی تمام علماء کے سامنے تم قرآن اٹھاؤ کہ میں نے چاند دیکھا ہے، میں تصدیق کرتا ہوں، اور اس کے بعد بھی فقہ کی کتابیں اٹھا کر، احناف کی فقہ کی تمام کتابیں، در المختار، رد المختار، فتاوی قاضی خان، فتاوی عالمگیری، سب اٹھا کر دیکھ لو۔ علامہ ابن عابدین نے یہ لکھا ہے فتاوی شامی میں در المختار میں کہ ایک آدمی قاضی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو قاضی اس کی بات کو سنے، اس کو حق ہے کہ اس کے فیصلے کو رد کر دے۔ تو اگر قاضی وقت چاند دیکھنے والے کے فیصلے کو رد کر دے تو واجب ہے جس نے چاند دیکھا کہ وہ روزہ رکھے گا پوری ملت کے ساتھ۔ یہ شریعت کا حکم ہے جو ہمیں ماننا چاہیے۔ شریعت کو کھلونا یا کھیل نہیں بنانا چاہیے اپنی ضد کی بنیاد پر۔ اور میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کل اہل پاکستان سب عید منائیں گے، آپ دیکھیے گا کہ سرحد کی حکومت کے کتنے وزیر کل عید کی نماز پڑھیں گے۔ یہ ایسے لوگ تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور اکابر اجلہ علماء سے میں نے سنی بھی یہ بات کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ پشاور سے عید کی نماز پڑھ کر عید کا چاند دیکھنے کراچی آتے تھے۔ ایسے بھی لوگ، ایسے بھی واقعات ہوئے ایوب خان صاحب کے دور میں کہ انہوں نے عید پڑھ لی ہے اور دوسرے دن ہمارے یہاں چاند دیکھا جائے گا تو یہ یہاں چاند دیکھنے آئے تھے، عید پڑھ کے چاند دیکھنے آتے تھے، حکومت سے پورے الاؤنس بھی لیے، آنے جانے کا خرچہ بھی لیتے تھے۔ ایسے لوگ بھی ہیں یہاں پہ، جس کا مطمئن نظر سوائے نوٹ اور حکومت سے گرانٹ لینا، اس کے ایمان کا کیا جناب والا فیصلہ کیا جائے اور کیا اس پر یقین سے بات کی جائے۔ تو ہمیشہ انہوں نے دین کی، تو جب یہ فزیکلی طور پر بھی ممکن نہیں، سائنٹیفکلی طور پر بھی یہ بات ہمارے سامنے آ گئی اور شریعت کی روح سے بھی، تو شریعت کی بات کو ماننا چاہیے۔ تو اہل پاکستان نے الحمدللہ رب العالمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے کی توثیق کی ہے، اس کو مانا ہے، پورے پاکستان میں اس پر عمل کیا، اور آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی
اور مفتی ایک صاحب کا میں نے ٹی وی پہ دیکھا, انہوں نے وہ پیپلز پارٹی کے تھے, کوئی یہاں ہو تو وہ ناراض نہ ہو, کیونکہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ بالکل جنین بیان اتاری سے. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے کیونکہ لوگ اعتراض کرتے ہیں ان پر. تو میں نے کہا بھائی اگر اسی بنیاد پہ استعفیٰ تو پہلے صدر صاحب کو دینا چاہیے, پورا پاکستان اعتراض کر رہا تھا, تو صدر صاحب تو دینے کے لیے تیار نہیں. 1 کھرب اور پتہ نہیں 85 ارب روپیہ ہمارے ملک کا باہر جا چکا. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ دیکھنا, تو یہ جس طرح تم کہتے ہو کہ اعتراض کرنے والے صحیح لوگ نہیں ہیں, غیر سیاسی لوگ ہیں, ہم بھی کہتے ہیں کہ اعتراض کرنے والے مسلمان نہیں ہیں, کافر لوگ ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں, جو ان کو مسلمان مانے وہ بھی کافر ہو. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ کسی, دیکھو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کتے 2 طرح کے ہوتے ہیں, بھونکنے والا ہے کاٹنے والا. تو یہ کاٹنے والے نہیں, بھونکنے والے ہیں, ان کا کام ہی یہی ہے کہ تم بھونکتے رہو, ان کو پیسے اسی بات کے ملتے ہیں. تو پورے پاکستان نے توثیق کی حکومت پاکستان کے فیصلے کی, ریلیونٹ ادارہ جو صدر کے ماتحت ہوتا ہے, اور کانسٹیٹیوشن اور آئین کے اندر اس ادارے کا ذکر موجود ہے کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے کو سب مانیں گے. تو اس لیے اصل باغی تو یہ ہے کہ جو آئین کی مخالفت کرتے ہیں. For more videos, you can subscribe our channel. For more videos, you can subscribe our channel.